علیکم، میں امداد سمروخ۔ پروجیکٹ عمران خان کے مستریوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب کو نااہلی کے معاملات پر نوٹسز مل چکے ہوئے ہیں، سماعتیں شروع ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی نااہلی کے معاملے پر، اور عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارک میں، سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں۔ مشاورت مکمل نہیں ہو رہی، اب مشاورت کے ایک نئے دور کا آغاز آج سے عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اعلان کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن اس پر ہم نے اگلے ویڈیو میں بات کرنی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو آج مشاورت شروع کی ہوئی ہے، یہ مشاورت ہے بنیادی طور پر جو اعلان کیا گیا ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے۔ پہلے تھا نا کہ کس طرح اس اعلان پر عمل کیا جائے، یعنی اسمبلیاں کیسے توڑی جائیں، کب توڑی جائیں، پرویز الہی صاحب کو کیسے منایا جائے۔ اب تو خیر جلیل شرک پوری نے بھی کہہ دیا عمران خان صاحب کو کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو۔ فیصل ہوڈا صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا عمران خان صاحب، یہ سانپ اور خاص جو ہیں وہ آپ کو نااہلی کے قریب لے کر آ گئے ہیں اور انہوں نے اب آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑنا، لہٰذا بند گلی میں جانے سے پہلے ذرا سوچیں اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ تو یہ عمران خان صاحب بیسیکلی اب جو اعلان کر چکے تھے نا اسمبلیاں توڑنے کا، اسمبلیوں سے باہر آنے کا، اب اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی جواز، کوئی مشاورت اور وہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پر اگلے ولاگ میں گزارشات کروں گا، لیکن ابھی جو معاملہ ہے وہ ہے اپنا عمران خان صاحب کے مستریوں کی، جنہوں نے عمران خان صاحب کو بنایا تھا۔ خیر بنانے والے تو بہت تھے، لیکن جس شکل میں عمران خان صاحب بن کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائے گئے تھے، جو بھی اس میں شامل تھے سب کے سب عمران خان صاحب کے خلاف ہوئے ہوئے اس وقت۔ ویسے تو جہانگیر ترین جو سیاسی مستری تھے عمران خان صاحب کو بنانے والے، سیاسی بھی فائنینشیل بھی پیسہ لگایا عمران خان صاحب کے اوپر، جہاز چلایا بھائی، جہاز جہانگیر ترین صاحب نے ایسے چلایا جیسے کوئی سائیکل چلاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے۔ اسی طرح پتہ چلتا تھا کہ دن میں 20 فلائٹیں لے رہا ہے جہاز، ادھر سے بندے اٹھا کر ادھر پہنچاؤ، ادھر سے بندے اٹھا کر ادھر پہنچاؤ۔ تو وہ جہانگیر ترین صاحب وہ عمران خان صاحب کے عطاب کے اپنا زیر عطاب آئے، وہ عمران خان صاحب کے مخالف ہو گئے۔ علیم خان صاحب جنہوں نے آج کل جو زمان پارک کا گھر جس حالت میں ہے، کہا جاتا ہے کہ علیم خان صاحب نے بنا دیا، تو وہ عمران خان صاحب کے عطاب میں آئے، عمران خان صاحب کی قید کاٹی انہوں نے۔ جہانگیر ترین صاحب تو خیر جیل جانے سے بچ گئے، مگر عمران خان صاحب نے کوشش پوری کی تھی جہانگیر ترین صاحب، ان کے بچوں کو، ان کی اہلیہ، سب کو، ان کا پروگرام پورا تھا کہ جی سب کو اندر کریں۔ لیکن بہرحال ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ میں اکثر کہتا ہوں نا پیر زور، تو ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے پیر زیادہ زوراور ہوں، زیادہ طاقتور ہوں، ان کی زیادہ جو ہے وہ حساب کتاب زیادہ بہتر لگا ہو کہ ترین صاحب پریشانیوں میں تو رہے مگر علیم خان صاحب کی طرح جیل نہیں گئے اور بچ گئے جیل جانے سے۔ تو بہرحال تو وہ الگ سے ناراض۔ آخر میں عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو جو عمران خان صاحب کو کندھوں پر بٹھا کر، جنہوں نے آئین کی خلاف ورزیاں کی، جنہوں نے آئینی حلف کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے پورا کا پورا فوکس رکھا کہ یار یہ ہیرا ہے بھائی، یہ ہمیں پاکستان میں چاہیے وزیر اعظم، تو جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اب وہ آپس میں مل بیٹھ رہے ہیں۔ خبر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ظاہر ہے ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، اور پھر جنرل فیض حمید صاحب جو ارلی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، جو قبل از وقت انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، ابھی ان کے پاس مدت تھی، رہ سکتے تھے وہ فوج میں، لیکن وہ بھی ریٹائرمنٹ لے کر وہ بھی اب اپنا ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے دونوں کی۔ اچھا، پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے ثاقب نثار صاحب سے۔ اب یہ تین بڑے مستری ہیں عمران خان صاحب کو لانے والے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے اپنا ماحول تیار کیا آغاز میں، نواز شریف کو، بلکہ اس میں ظاہر ہے فیض حمید صاحب کا نام آ رہا ہے، اب ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز صاحبہ ہو گئی بری، اور بریت کے خلاف جو ان کی جو اپنا اپیل ہے، وہ بھی نیب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بریت کے خلاف اپیل نہیں دائر کریں گے، کیونکہ جس طرح کے مقدمات، جس طرح کے معاملات تھے، بریت کے خلاف اپیل دائر کر کے کیا ہوگا۔ ویسے ایک بار بریت کے خلاف اپیل دائر کر کے میرا خیال ہے ان کو جانا چاہیے، تاکہ ایک بار کٹاکٹی نکل جائے، کل کو یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی اور آئے وہ کہے کہ ہم نے دوبارہ پھر مقدمہ کھولنا ہے اور یہ کرنا ہے، لیکن خیر ٹائم بارڈ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ جو مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو جو نااہل کیا گیا تھا، سزائیں سنائی گئی تھی، تو اس میں جنرل فیض حمید صاحب کا نام آ رہا ہے۔ اب تو وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی اپنی درخواست دائر کر دی ہے کہ جی وہ جس بنیاد پر ان کو نکالا گیا تھا ججی سے، انہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اور پٹیشن کی سماعت نہیں ہو رہی، تو انہوں نے جلدی سماعت کے لیے اپنا ایک متفرق درخواست دائر کی ہے، پٹیشن دائر کی ہے۔ تو بہرحال تو وہ جو مستریوں میں سب سے اول جن کا کام تھا، جنہوں نے ہمیشہ، وہ کل کہہ رہے ہیں، کل میں نے گزارش کی تھی نا کہ اچھی نیت سے فیصلے کیے ہم نے، اچھی نیت سے، تو جنہوں نے اچھی نیت سے فیصلے کیے نا،
اچھی نیت سے فیصلے کر کے جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے اور اچھی نیت سے فیصلہ کر کے انہوں نے نواز شریف صاحب کو نائل کیا. سب سے بڑے مستری تو وہ تھے نا. یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کسی معاملے کا سو موٹو نوٹس لے یا ان کے پاس کوئی معاملہ چلے اور اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن کی طرف ایک کمیٹی JIT وغیرہ بنوا دیں, پھر JIT میں سجیسٹ کریں کہ کون کون سے افسران ہوں گے. اس کے بعد پھر نگران بینچ بنا دیں گے کہ جی نگرانی بھی کی جاتی رہے گی. اور وہ نگران بینچ یعنی سپریم کورٹ نگرانی کر رہا ہے کہ احتساب عدالت سماعت جو کر رہی ہے اس کی ہم نے نگرانی کرنی ہے. یہ پروجیکٹ عمران خان چل رہا تھا نا. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب والے معاملے میں, NRO عمل درآمد کیس پر بھی بینچ بنا تھا, تو وہ الگ سے نگرانی کر رہے ہوتے تھے. لیکن یہ ذرا یونیک قسم کی نگرانی تھی. یعنی ایک سپریم کورٹ جس کے پاس اپیل جانی ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہی تھی ماتحت عدلیہ کو کہ جی آپ نے مقدمہ کیسے سننا ہے. وہ بتا رہی تھی کہ JIT میں تحقیقات تفتیش کس نے کرنی ہے. تو پھر بندہ جائے گا کہاں؟ مطلب اگر سپریم کورٹ فریق بن جائے تو پھر سوچیں کہ جو متاثر فریق ہے یا جس کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جو سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہ کس کے پاس جاتا اپنا اس کے لیے اپیل میں, کس کے پاس جاتا انصاف کے لیے, داد رسی کے لیے. تو یہ تھا پروجیکٹ عمران خان نا. تو پروجیکٹ عمران خان میں جو امپورٹنٹ فریق تھے وہ دو تھے, ایک ہمارا فوج کا ادارہ اور دوسرا ہمارا جوڈیشری. دونوں اب یہ تاریخ ہے سامنے پڑی ہوئی ہے. تو اب وہ مان رہے ہیں نا, مطلب اب جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں ادھر سے تو مان لیا گیا ہے اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا بھائی سارا کچھ. ہم نے یہ سمجھا تھا, منصور علی خان صاحب نے جو ان کا انٹرویو کیا ہے بذریعہ سورس, اس میں باجوہ صاحب نے کہا ہے نا کہ جی یہ ادارہ سمجھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے بہتر چلا سکتے ہیں ملک, لہٰذا میرا نہیں ادارے کا فیصلہ تھا. تو چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو دو تھے نا مستری, ایک تو فوج کے اندر تھے اور ایک عدلیہ کے اندر تھے. تو منصور علی خان صاحب کی خبر ہے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب سے قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے لاہور میں, اور پھر گزشتہ اتوار کو قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی ہے. تو ہوئے نا 3 مستری. اب یہ 3 مستری آپس میں کیوں مل رہے ہیں؟ اتوار کو جو ملاقات ہوئی ہے منصور علی خان صاحب, کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب پر اس وقت وہ اتھارٹی بن چکے ہوئے, جس طرح انہوں نے انٹرویوز بذریعہ سورس کیے ہیں اور جس طرح وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو دکھڑا قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یار باجوہ صاحب کیا سوچتے تھے, عمران خان صاحب کیا نکلے. تو باجوہ صاحب اب خود بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو مطلب پتھر تراش کر ایک بت بنایا تھا, اب خدا بند بیٹھا ہے ہمارے اوپر, اب ہمیں ہی وہ برا بھلا کہہ رہا ہے عمران خان صاحب. تو بہرحال تو وہ اتھارٹی ہے منصور علی خان صاحب. تو ان کی خبر ہے کہ ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات میں بقول ان کے کہ جو فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ, فیض حمید صاحب گئے باجوہ صاحب کے گھر, 2 گھنٹے کی ملاقات. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں ان کی جو گپ شپ ہوئی ہے وہ ریٹائرمنٹ کے پلانس کہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہو رہے ہیں. تو باجوہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو فل ٹائم اپنا گھر بنوا رہا ہوں, تو میرا تو فوکس اس گھر کے اوپر ہے کہ وہ ظاہر ہے گھر خود تو نہیں بنائیں گے, مستری تو وہ تھے جس کام کے, وہ ناقص ہو گیا نا. تو باجوہ صاحب خود اپنا گھر نہیں بنائیں گے, ان کو پتہ ہے کہ یار میں کاریگر ٹھیک نہیں ہوں, میں اچھا تگڑا فوجی ہو سکتا ہوں لیکن میں کاریگر ٹھیک نہیں ہوں. میں نے کاریگری کی تھی, عمران خان صاحب نام کا ایک پروجیکٹ بنایا تھا, وہ پروجیکٹ میں ڈالا تو میں نے سریا تھا, اس پروجیکٹ میں ڈالا تو سیمنٹ تھا, اس پروجیکٹ میں اعلیٰ نسل کے پتھر شتر بھی ڈالے تھے, مگر وہ پروجیکٹ ریت کی دیوار ثابت ہوا. اور اس کے بعد ایسا پروجیکٹ نکلا کہ اس نے جگہ سائی الگ سے کروائی. پھر باجوہ صاحب کے ساتھ حشر یہ ہو گیا کہ باجوہ صاحب پروجیکٹ عمران خان صاحب سے تھوڑا سا ڈسٹنس کیا, وہ بھی فیصلہ ادارے کا تھا, لانے کا فیصلہ بھی ادارے کا, چھوڑنے کا فیصلہ بھی ادارے کا, یعنی پروجیکٹ عمران خان کو ڈسمنٹل کرنے کا فیصلہ بھی ادارے کا, لیکن رسوائی ہوئی باجوہ صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی ادارے نے فیصلہ کیا تھا کہ لے کر آنا ہے, اور پھر عمران خان صاحب کی سیاسی سپورٹ ختم کرنی ہے, یہ فیصلہ بھی ادارے نے کیا. 26 میں سے 20 کور کمانڈرز نے کہا کہ پروجیکٹ عمران خان کے سے پیچھے ہٹ جائیں, اور یہ کب کہا؟ مارچ میں کہا, فروری میں کہا 2021 میں. تو باجوہ صاحب کے ساتھ تو حشر یہ ہوا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. تو باجوہ صاحب نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. مسلم لیگ نون والے, پیپلز پارٹی والے, وہ جو PDM اور دیگر جماعتیں ہیں جو عمران خان کی اپوزیشن تھی, وہ باجوہ صاحب کو الگ سے برا بھلا کہہ رہی ہوتی تھی. اب باجوہ صاحب کو اب عمران خان صاحب الگ سے برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو باجوہ صاحب کی اور جو ملاقات ہوئی ہے فیض حمید صاحب کی, اس ملاقات میں کیا ہوا ہوگا؟ اس ملاقات میں
بھٹائی صاحب کہتے ہیں اچو سورن واریوں کیوں سور پچار، شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب کا ایک شعر ہے کہ آئیں جی مل بیٹھ کے اپنے اپنا دکھڑے روتے ہیں، غم روتے ہیں، تو دکھڑے رو رہے ہوں گے وہ بیٹھ کر کہ یار کیا غلطی ہوگی. ظاہر ہے دیکھیں باجوہ صاحب تو اپنی پوری اننگز کھیل کر گئے، 2 ٹینیورز کھیل کے گئے، بدنامی پیسہ وہ ایک الگ بات ہے. بقول اپنا محمد حنیف صاحب کہ وہ انہوں نے بدنامی بڑی محنت سے کمائی ہے باجوہ صاحب نے، تو بدنامی اور پیسہ تو ان کے کھاتے میں جو بدنامی آئی ہے وہ تو چلے، لیکن وہ اپنا بطور آرمی چیف وہ 2 ٹینیور لے کر گئے. فیض حمید صاحب تو کچا آم ہی نکلے نا، پکے ہی نہیں، پہلے ہی ٹوٹ گئے. وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں مند خاگ میں چھڑی وجن، وہ پکنے سے پہلے ہی وہ جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ درخت سے گر گیا، تو وہ ان کو تو زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی. تو کیا بیٹھ کر رہے ہوں گے، اب ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا. تو وہ ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کی احسان فراموشیاں یاد کر رہے ہوں گے، یا پھر کوئی پتہ نہیں ہے جی کوئی مائنس عمران خان فارمولا، ایک مائنس عمران خان جو ہے وہ باقی معاملات میں چل رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی پلان ہو مائنس عمران خان کہ جی عمران خان صاحب کو کی جگہ پر پی ٹی آئی کو دوبارہ سپورٹ کرے اور عمران خان کی جگہ کسی اور کو لے کر پی ٹی آئی میں بٹھائیں، عمران خان سے بدلہ لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، انسان بدلہ لینے پر آئے تو بہت کچھ سوچ سکتا ہے، وہ ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے. تو کچھ ایسی چیز ہو رہی ہوگی. ثاقب نثار صاحب وہ جب عمران خان صاحب کو لانچ کرنے کے بعد، بٹھانے کے بعد قوم کے سر پر، اور پھر ان کے ہوتے ہوئے اپنا جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سپورٹ کیا، ڈیم فنڈ چلایا جی، پتہ نہیں 9 ارب روپے سے زیادہ، اور حساب کتاب نہیں ہے کہاں گئے پیسے، کدھر گئے، کوئی پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو جھگی ڈال کر بیٹھ جاؤں گا لیکن میں ڈیم بنوا لوں گا. ہر مقدمے میں وہ ڈنڈ ڈالتے تھے، جرمانہ ڈالتے تھے کہ جی پیسے دے ادھر، پیسے نکالیں. ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے اپنا جو جس کو اپنا ہیڈ کر رہے ہوتے تھے کسی بھی مقدمے میں اپنا ثاقب نثار صاحب، وہ یوں لگ رہا ہوتا تھا جیسے دکان لگی ہوئی ہے. وہ ہر بندے کو کہتے تھے اچھا جی آپ کو تاریخ دے دیتا ہوں، آپ نے اتنا جرمانہ، آپ نے اتنی وہ دینی ہے، وہ ڈیم فنڈ میں اتنے پیسے دینے ہیں. یہ لگا ہوتا تھا. پھر قانون کہاں، آئین کہاں، کیا کہاں. تو خیر تو وہ انہوں نے عمران خان صاحب کی محبت میں کیا ہوگا. وہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو میں ڈیم کے لیے فنڈ شنڈ دے دوں تو عمران خان صاحب کو بڑا پروجیکٹ بنا لیں اور پھر نام آ جائے گا عمران خان صاحب کا بھی، ہمارا بھی. تو جب ڈیم فنڈ کا چل رہا تھا چرچا اور بھاشا ڈیم کا ایک وزٹ تھا تو معائنہ تھا عمران خان صاحب نے کرنا تھا، میرا خیال ہے پہلا وزٹ تھا، تو ان کو ثاقب نثار صاحب کو بلایا نہیں گیا تھا وہاں پر. تو ان کو یہ الگ سے وٹ ہوں گے، غصہ ہوگا عمران خان صاحب کے اوپر کہ یہ کیا ہو گیا. تو بیسیکلی جو پروجیکٹ عمران خان کو لے کر بدنام ہو گئے، ناکامی، پورا کا پورا جو کیریئر کیا ہوتا ہے، آپ باعزت طریقے سے بندہ رخصت ہوتا ہے نا، مطلب ایک بندہ ہوتا ہے آن بان شان سے آتا ہے، آن بان شان سے جاتا ہے کہ بھئی میں تو اپرائٹ تھا، اور لوگ بھی کہیں گے ہاں جی واہ جی واہ ثاقب نثار صاحب کیا جج تھے. یہ نہیں اب وہ کوئی افورڈ کر سکتا نا کہ کوئی انسان ریٹائرمنٹ کے بعد چاہے جج ہو چاہے جرنیل ہو، جن کو لائے وہ بھی ان کو برا بھلا کہیں اور جن کے خلاف لائے وہ بھی ان کو برا بھلا کہیں. ان سب کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو بہرحال مستری جو ہیں، ناکام مستری جنہوں نے ایسا پروجیکٹ لانچ کیا، وہ آپس میں اب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ممکن ہے کہ اس میں یہ ہو کہ جی اب عمران خان صاحب کی جگہ خبریں چرچا تو چل ہی رہا تھا نا کہ جی فیض حمید صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی قیادت کریں گے. تو جس دن یہ خبر آئی تھی تو اس دن بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جی 2 سال تک تو وہ نہیں کر سکتے. ہاں 2 سال کے دوران وہ تیاری کریں گے، لیکن وہ یاد رکھیں کہ جو حشر جسٹس افتخار چودھری صاحب کا ہوا، جو اسلم بیگ نے پارٹی بنائی، جو پارٹیاں باقی حمید گل صاحب نے اور دیگر جرنیلوں نے پارٹیاں بنائی تھی، ججوں نے بنائی تھی، ان کا حشر دیکھ کر وہ بھی دیکھ لیں کہ جی مطلب ٹھیک ہے آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اب طاقت میں ہو کر تو آپ چیزیں مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی کو فون کر کے کہہ دیں کہ جی ادھر سے ادھر ہو جاؤ، ہو جائے گا. لیکن پولیٹیکل جو ہوتی ہے نا، سیاست جو ہوتی ہے، پولیٹکس جو ہوتی ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ اور ارینجمنٹس وہ کچھ اور ہوتے ہیں. وہ ان کو نہ آئے تھے نہ آئیں گے. سیدھی سی بات ہے. ایک بندے کی پوری تربیت یس سر اور نو سر پہ ہے تو وہ سیاست نہیں کر سکتے. ایک بندے کی پوری تربیت جج صاحب جو رہے ہوں تو اس میں اور سیاست میں بہت فرق ہوتا ہے. سیاستدان کبھی بھی برملا کسی کے خلاف یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جی اس کو سزا بہت دے دو. وہ نہیں، اس کی تربیت نہیں ہے. وہ کسی کے جڑیں کاٹ بھی رہا ہوگا تو بڑا پیار سے، جس طرح پرویز الہی صاحب نہیں کاٹ رہے عمران خان صاحب کی، کہہ نہیں رہے عمران خان صاحب کو کہ جی میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا.
فرق ہوتا ہے سیاسی بیہیویئر، سیاستدان کا ایٹیٹیوڈ، سیاستدان کی جو ہوتی ہے وہ اپنا چال چلن، اور یہ جو ہمارے ججز، جرنیلز، بیوروکریٹس جو آتے ہیں، ان بہت فرق ہوتا ہے. کوئی نکلتا ہے ان میں، ظاہر ہوتا ہے کسی کے اندر جین کے اندر سیاست ہوتی ہے. تو بہرحال اب یہ معاملہ. اچھا، اب دوسرا جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو سب سے بڑا اس وقت سنگین معاملہ بنا ہوا ہے وہ ہے ٹہریان والا. تو یہ تو عمران خان صاحب کو مائنس کریں نہ کریں، یہ تو ہمارا اندازہ ہے نا کہ مائنس کرنے کی بات بیٹھے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو کریں نہ ادھر ادھر اور بٹھائے اسد عمر کو یا فلاں کو کرسی پر، کوئی بھی. لیکن جو ٹہریان والا معاملہ ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پڑا ہوا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ ہفتے اپنا 2 ہفتوں کے لیے پری ایڈمیشن نوٹسز جاری کیے تھے جو فریق بنائے گئے تھے، وفاق، الیکشن کمیشن اور عمران خان. اور مدعا یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے 3 بچے ہیں، عمران خان صاحب نے ڈکلیئر 2 کیے ہوئے ہیں، ایک قاسم، سلیمان اور ٹہریان. تو ٹہریان عمران خان صاحب نے نہیں کیا، ان کو اپنے گوشواروں میں یا ان کے متعلقین میں ظاہر نہیں کیا ہوا، لہٰذا عمران خان صاحب جو نااہل ٹھہرے تو ان کو نااہل کیا جائے. تو اب نااہل نہ ٹھہرے بلکہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کیا، وہ صادق اور امین نہیں رہے، تو لہٰذا ان کو نااہل کیا جائے. اچھا، اب یہ معاملہ جو ہے یہ پری ایڈمیشن نوٹسز تھے 2 ہفتوں کے، اب 20 کے لیے فکس کر دی گئی، 20 دسمبر کے لیے سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے فکس کر دی ہے. عمران خان صاحب سے جواب مانگ لیا ہے، اور جواب کیا مانگا گیا ہے کہ آئے دلائل دیں کہ یہ قابل سماعت ہے یا مدعا نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اخلاقی گراؤنڈ دیکھا جائے گا، دیکھنے کی کوشش کریں گے جج صاحبان تو پھر جو مرضی کر لیں، لیکن اگر قانونی گراؤنڈ دیکھا جائے گا تو پھر عمران خان صاحب اس معاملے میں بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹہریان ان کی بیٹی نہیں ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹہریان ان کی بیٹی ہے، کبھی ان کو کاغذوں میں ڈکلیئر نہیں کیا، پل ان کے بچوں کے ساتھ رہی ہیں. باہر عمران خان صاحب مقدمہ ہار کر آئے. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے تحریری طور پر امریکن عدالت میں دیا، گارجین کیس جو تھا اس میں انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ جی اگر وہ اپنا ٹہریان کو ان کی خالہ جو ہیں کیرولین وہ لینا چاہتی ہیں پرورش میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو باپ تھے تو یہ لکھ کر دے رہے تھے نا. تو خان صاحب کے لیے معاملہ سنگین ہے. پہلے تو عدالتیں اپنا درخواست یا پٹیشن آتی تھی تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی تھی، اب پری ایڈمیشن نوٹسز اور ڈیٹ آ گئی ہوئی ہے. تو 20 دسمبر عمران خان صاحب 20 دسمبر کو فیصلہ ہو سکتا ہے، 20 کو ہو یا 2-4 دن اور 2-4 سماعتیں اور ہو جائیں کہ جی یہ قابل سماعت ہے یا نہیں. لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ معاملہ قابل سماعت ہوگا کیونکہ معاملہ قانون کا ہے. اب یہاں پر اخلاقیات یا دیگر جو ہوتے ہیں نا معیار وہ نہیں دیکھے جائیں گے، قانونی معیار دیکھے جائیں گے. تو پھر سماعت کی طرف معاملہ جائے گا، اور اگر سماعت ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی بچت ممکن نہیں ہے. دونوں صورتوں میں اگر یہ 2-3 بڑے مستری بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے، یا پھر یہ قانونی کارروائی اگر ہوتی ہے، تو دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست سے مائنس ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ خان صاحب نے مشاورت کیا کی ہے اسمبلیاں نہ توڑنے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.